सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मेरे नबी ने फरमाया, जिसने नमाज कायम की उसने दीन कायम किया, और जिसने नमाज गिरा दी उसने दीन को गिरा दी। सहाबा किराम से पूछा गया, सहाबा तुम्हें कैसे पता चलता था कि कौन सा शख्स मोमिन है और कौन सा शख्स काफिर है? मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क कैसे करते थे तुम लोग? सहाबा किराम कहने लगे, फरमाने लगे कि हम फ़र्क नमाज से किया करते थे। मोमिन और काफिर के दरमियान जो फ़र्क है ना, वो नमाज से किया करते थे। जो शख्स नमाज पढ़ता था हम समझ जाते थे ये मोमिन है इसलिए तो नमाज पढ़ता है, और जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता था हम समझ जाते थे ये काफिर है इसलिए तो नमाज नहीं पढ़ता। हाय क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर बंदा हाय हाय की पुकार पुकार रहा होगा। उस दिन मेरा अल्लाह फरमाएगा मुझे सजदा करो। ये सुनते ही सब लोग सजदे में गिर जाएंगे। हाफिज, कारी, अल्लामा, फहामा, मुफ्ती, गौस, कुतब, अब्दाल, साबी, ताबी, नबी, रसूल, पैगंबर सब के सब सजदे में गिर जाएंगे, मगर एक बंदा सजदे में नहीं गिर पाएगा। एक शख्स सजदा नहीं कर सकेगा। ये वो होगा, ये वो बदबख्त इंसान होगा, ये वो बदबख्त शख्स होगा जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ता होगा, जिसने दुनिया में अल्लाह को सजदा नहीं किया होगा। ये बेनमाजी इंसान होगा। सजदा करने की कोशिश भी करेगा, कोशिश करेगा, देखेगा सब ने सजदा किया हो, सब सजदे में गिरे पड़े, मगर खुद सजदा नहीं कर सकता। अकेला खड़ा है, सब सजदे में, ये अकेला खड़ा है, सजदा नहीं कर सकता। अब ये सजदा करने की कोशिश करेगा, अकड़ जाएगा, सजदा नहीं कर पाएगा, बेनमाजी इंसान। फिर जिस सफ़ में फ़िरौन खड़ा होगा, जिस सफ़ में नमरूद खड़ा होगा, जिस सफ़ में हामान खड़ा होगा, जिस सफ़ में कारून खड़ा होगा, इस बेनमाजी को उसी सफ़ में खड़ा कर दिया जाएगा। जवानों, हम में से कोई शख्स ये गवारा करता है कि वो क़यामत के दिन फ़िरौन के साथ खड़ा हो? तुम में से, हम में से कोई शख्स ये गवारा करता है कि क़यामत के दिन वो नमरूद के साथ, हामान के साथ, उस शख्स को कारून के साथ खड़ा कर दिया जाए? बाकी कोई गवारा करे ना करे, मोमिन तो हरगिज़ गवारा नहीं करे। नहीं नहीं नहीं, हम में से कोई भी ये गवारा नहीं करेगा कि क़यामत के दिन उसे फ़िरौन के साथ खड़ा कर दिया जाए। जिस सफ़ में फ़िरौन खड़ा हो, हामान खड़ा हो, कारून खड़ा हो, उसी सफ़ में किसी भी शख्स को खड़ा कर दिया जाए, हम में से कोई गवारा नहीं करेगा। अरे जब रात का दूसरा पहर आता है, जब तुम नरम नरम बिस्तरों में, गरम गरम बिस्तरों पे लेटे हुए होते हो, मज़े की सांसें ले रहे होते हो, मज़े की नींद कर रहे होते हो, गफलत की नींद में मुब्तला होते हो, उस वक़्त पता है ये जो ऊँट है, ऊँट ये अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्र करता है, मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं जितना शुक्र करूँ उतना ही कम है कि तूने मुझे गधा नहीं बना। मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मुझे गधा नहीं बना। और गधा रात के दूसरे पहर अर्ज करता है, मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मुझे गधा तो बनाया है, तूने मुझे कुत्ता नहीं बनाया। मैं गधा तो हूँ, कुत्ता नहीं हूँ, तेरे लाख लाख शुक्र है। जब रात का दूसरा पहर आता है तो यही कुत्ता मालिक के आगे अर्जी करता है, मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मुझे कुत्ता तो बनाया है, खिंजीर नहीं बनाया। अब ऊँट कहता है, मालिक तूने मुझे ऊँट बनाया है, गधा नहीं बनाया। गधा कहता है, मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मुझे गधा बनाया है, कुत्ता नहीं बनाया। कुत्ता कहता है, मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मुझे कुत्ता तो बनाया है, खिंजीर नहीं बनाया। अब जब रात का दूसरा पहर आता है, जब तुम गरम गरम बिस्तरों पे मज़े की नींद सोए हुए होते हो, मज़े की सुकून ले रहे होते हो, ख्वाबों की दुनिया में गफलत में मुब्तला होते हो, गरम गरम बिस्तरों पे लेटे हुए होते हो, उधर से आवाज़ भी आ रही होती है, हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह, लेकिन तुम उठ नहीं पाते, मालिक की ज़ात के आगे सजदा नहीं कर पाते, अजान की आवाज़ सुनते भी रहते हो, नमाज के लिए उठते नहीं। पता है उस वक़्त यही खिंजीर मालिक के आगे अर्जी करता है, मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे खिंजीर तो बनाया है, बेनमाजी इंसान नहीं बना। आया है, तूने मुझे खिंजीर तो बनाया है, बेनमाजी इंसान नहीं बना। आए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, हुजूर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी आज की नमाज पढ़ी कबूल हुई है या नहीं? हमने ये जो फजर की नमाज पढ़ी, हमने ये जो ज़ुहर की नमाज पढ़ी, असर मगरिब इशा की नमाज पढ़ी है, आका हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हुई भी है या नहीं हुई? मेरे करीम नबी ने फरमाया, सहाबी जब अगली नमाज पढ़ने का दिल करे तो पक्का यकीन कर लेना पिछली नमाज कबूल हो ही गई।
फजर पढ़ी है, जब ज़ोहर नसीब हो जाए पक्का यकीन कर लेना फजर की नमाज कबूल हो गई। काफ़ी लोग कहते हैं शाह जी हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं और करते रहेंगे, मगर आप नमाज का जितना कह लें हम लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे। मैंने कहा तू कौन है ना पढ़ने वाला, वो तुझे बुलाता ही नहीं, वो तुझे तौफीक सजदा देता ही नहीं, वो तुझे तौफीक सजदा देता ही नहीं। वो एक सरदार था और एक ग़ुलाम था। जो सरदार था वो बेनमाजी था, जो ग़ुलाम था वो 5 वक़्त का नमाजी था, 5 वक़्त का नमाजी। एक दिन ये दोनों कहीं जा रहे थे, अजान की आवाज़ होने लगी। अजान की आवाज़ सुनकर, रब का बुलावा सुनकर नमाजी ग़ुलाम ने कहा सरदार जी आप यहाँ ठहरिए, मैं ज़रा अल्लाह के हुजूर सजदा करके आऊँ, मालिक को सजदा करके वो नमाज़ पढ़ के। मालिक का बुलावा आ गया, आप यहाँ ठहरिए अभी जाता हूँ अभी आता हूँ। बेनमाजी जो सरदार था वो वहीं बैठ गया। अब ये ग़ुलाम गया मस्जिद में, इसने वज़ू किया, वज़ू करने के बाद मस्जिद में गया, अच्छे अंदाज से अच्छे तरीके से इसने नमाज अदा की, मालिक को सजदा किया, मालिक का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद इसने कुरान मजीद खोला, पढ़ने बैठ गया, कुरान मजीद पढ़ने बैठ गए। अब सारे नमाजी नमाज पढ़ के वापसी घर को जा रहे थे। अब वो बेनमाजी सरदार बैठा इन सब लोगों को देख रहा था कि मेरा ग़ुलाम कहाँ गया, सारे नमाजी नमाज पढ़ के वापस जा रहे हैं, ग़ुलाम कहाँ मर गया। जब ये बैठा बैठा थका तो ये उठ पड़ा, इसने मस्जिद की दहलीज पर कदम रखा। इस बेनमाजी सरदार ने, जहाँ जूते पड़े हुए होते हैं मस्जिद में, जहाँ जूते पड़े हुए होते हैं वहाँ खड़े होकर इस बेनमाजी सरदार ने आवाज़ दी, ओ ग़ुलाम कहाँ मर गया है तू? सारे नमाजी नमाज पढ़ के वापसी को जा रहे हैं और तू अभी अंदर मरा बैठा है, कहाँ मर गया? जल्दी बाहर निकल, कहाँ मर गया? जल्दी बाहर निकल, हमने आगे काफ़ी सफ़र करना है। ओ ग़ुलाम कहाँ मर गया है, कहाँ चला गया है, कहाँ बैठ गया है, अभी तक तेरी नमाज ख़त्म नहीं हुई है। जब उस ग़ुलाम ने मालिक की आवाज़ सुनी, मालिक को जूते वाली जगह पे खड़े देखा तो उसने कुरान मजीद बंद किया। बंद करते हुए उसने कहा सरदार जी मैं क्या करूं, जो खुदा तुझे मस्जिद के अंदर नहीं आने देता वही खुदा मुझे मस्जिद से बाहर नहीं जाने देता। तुझे जूतों वाली जगह खड़ा करके बुलवा रहा है, जो तुझे मस्जिद के अंदर नहीं आने देता वो खुदा मुझे मस्जिद के बाहर नहीं जाने देता। ए बंदे, अल्लाह जब नाराज़ होता है रोटी बंद नहीं करता, अल्लाह जब नाराज़ होता है रिज़्क बंद नहीं करता, अल्लाह जब नाराज़ होता है सूरज को हुक्म नहीं देता फला शख्स मेरा नाफरमान है, तेरी किरणें उसके आंगन में नहीं जानी चाहिए। ना बंदे ना, अल्लाह जब नाराज़ होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह जब नाराज़ होता है तो मन उजड़ जाता है। उस सैयद को इतना तो बता दो, जिस बंदे का मन भी उजड़ जाए उसके पल्ले रहता है क्या? काफ़ी लोग आते हैं ना, कहते हैं शादी हमें कोई तवीज़ दो, औलाद नमाज नहीं पढ़ती। चलो हमारी तो औखी सौखी गुजर गई, हम तो नमाज नहीं पढ़ते, हमारी औलाद तो नमाज पढ़े। मैंने कहा बाबा जी जब तुम लोग नमाज नहीं पढ़ते तुम्हारी औलाद नमाज क्यों पढ़े? और जब तुम खुद बेनमाजी औलाद को कहते हो नमाज पढ़ो। बाबा जी मुझसे आ गया है तवीज़ मांगने के लिए, जो तवीज़ तुझे रसूलुल्लाह ने दिया था वो कौन सा पढ़ता है? फरमाया था जब बेटा 7 साल का हो जाए तो उसकी उंगल पकड़ के मस्जिद तक ले जाना, मस्जिद में ले जाना, और जब 10 साल का हो जाए तो मार के नमाज पढ़वाना। तुमने वो तावीज़ कौन सा पढ़ता है? अब औलाद हो गई है जवान, खुद हो बेनमाजी, खुद कभी नमाज के करीब नहीं गए, औलाद हो गई है जवान, अब तुम कहते हो नमाज पढ़ो, खुद बेनमाजी हो, खुद कभी पढ़ी नहीं, औलाद को कहते हो नमाज पढ़ो, आगे वो भी कहती है जा जा तू बड़ा हाजी नमाजी है, सानू कहता है नमाज पढ़। तो जो रसूलुल्लाह ने तुम्हें तवीज़ दिया था कि नन्हे से बेटे की उंगल पकड़कर मस्जिद में ले जाना, शुरू से ही बच्चे में नमाज की आदत डालना, अगर वो वाला तवीज़ अपनाते, वो वाला तवीज़ बरताते तो आज ये नौबत ना आती। अल्लाह का एक नेक बंदा था, उसका गुज़र एक खूबसूरत बस्ती से हुआ, खूबसूरत शहर से हुआ। आलीशान महल देखकर, आलीशान मकान देखकर हैरान रह गया कि इतने खूबसूरत घर देखकर कहा सुबहान अल्लाह। आगे चला गया, काफ़ी अरसा बाद जब उसका वापसी उसी रास्ते से गुजर हुआ, उसी बस्ती से गुजर हुआ, देखकर हैरान रह गया कि वही बस्ती आलीशान मकान मट्टी के साथ मट्टी हुए पड़े, मलबा पड़े, मट्टी के ढेर लगे पड़े। देखकर हैरान रह गया, यार यहाँ तो आलीशान महल थे, आलीशान मकान थे, कोठियाँ थी, खूबसूरत शहर था, अब शहर को क्या हो गया, क्यों हैरान हो? वहाँ एक अल्लाह के वली रहते थे। ये फ़कीर उस अल्लाह के वली के पास गया, पूछा बाबा जी एक वक़्त था मैं यहाँ से गुज़रा था, आलीशान मकान, खूबसूरत महल्लात देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी, आगे चला गया। कुछ अरसा बाद जब वापसी से मेरा गुज़र हुआ तो देखकर हैरान रह गया, वो आलीशान बंगले, आलीशान महल, आलीशान मकान मट्टी के साथ मट्टी हुए पड़े हैं, शहर का कोई नामो निशान नहीं, कहाँ गए सब लोग? उसने कहा बेटे ना पूछ हमारे शहर की दास्तान,
نہ پوچھ ہمارے شہر کی کہانی. ہمارے شہر سے ایک بے نمازی شخص کا گزر ہوا تھا. ہمارے شہر سے ایک بے نمازی شخص کا گزر ہوا تھا. اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے ہمارے شہر پر اللہ کا عذاب آیا, اور اس طرح کا عذاب آیا کہ ساری کی ساری بستی تباہ و برباد ہو گئی. ساری کی ساری بستی ویران ہو گئی. اب دیکھ لے تیرے سامنے ملبہ پڑا ہے. اگر ایک بے نمازی کا گزر کسی شہر سے ہو تو سارا کا سارا شہر برباد ہو جاتا ہے. تو جس گھر میں سارے کے سارے لوگ رہتے بھی بے نمازی ہوں, اس گھر میں برکتیں کیسے ہیں, اس گھر میں سکون کیسے ہے, اس گھر میں قرار کیسے ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے کیا خوب عرضی کی تھی. کہا میرے کریم رب, علی کو پیدا فرمانے والے, علی کو علی المرتضیٰ شیر خدا بنانے والے, علی کو سونے محمد کے قدموں پہ بٹھانے والے رب, میں تیری عبادت جنت کی لالچ کے لیے نہیں کرتا اور نہ ہی تو جہنم کے خوف سے کرتا ہوں. مالک میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی عبادت کے, میں تو تیری بندگی اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی بندگی. ایک شخص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس آیا. کہنے لگا حضرت آج میں نے آپ کے بارے میں ایک نئی خبر سنی, ایک نئی کہانی سنی. کہا جی کیا سنا؟ کہا آج جی میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ تو اللہ سے باتیں کرتا ہے اور اللہ تیرے سے باتیں کرتا ہے. تو اللہ سے باتیں کرتا ہے اور اللہ تیرے سے باتیں کرتا ہے. آپ نے فرمایا میاں تو نے بالکل ٹھیک سنا. کہا جی وہ کیسے؟ کہا میاں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں, اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں, پڑھنے لگ جاتا ہوں. حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا حضرت ایک بات تو بتائیں. کہا جی کون سی بات؟ کہا آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ آپ نے فرمایا میاں مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے, اور مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے, اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے سونے رب کی رضا. آگے دشمن ہے, پیچھے دشمن ہے, دائیں دشمن بائیں دشمن, حسین کی تلوار چل رہی ہے, یزیدیوں کے گلے کاٹ رہی ہے. حسین کی تلوار چل رہی ہے, دین کے دشمنوں کے گلے کاٹ رہی ہے. اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا, اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن اچانک امام حسین کی تلوار رک گئی. اچانک امام حسین کی تلوار رک گئی. یزیدیوں میں ہلچل مچ گئی. جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی, جس تلوار کو بھوک نہ روک سکی, جس تلوار کو علی اکبر کی جوانی نہ روک سکی, جس تلوار کو علی اصغر کا بچپنا نہ روک سکا, جس تلوار کو قاسم کا لوٹا ہوا شباب نہ روک سکا, وہ تلوار اچانک کیسے رک گئی؟ اچانک کیسے رک گئی؟ اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا. آئے نماز کا وقت ہو گیا تھا. تم کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے. اے حسین ابن علی آگے دشمن ہے, پیچھے دشمن ہے, دائیں دشمن بائیں دشمن, تلوار چلنی چاہیے تھی, تلوار کیوں روکی؟ فرمایا چپ کر, نماز اس سے بھی زیادہ اہم ہے. نماز تلوار چلانے سے بھی زیادہ اہم. تم لوگ کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے. نام لیتے ہو حسین کا, نقل کرتے ہو یزید کی. حسین پیاسا ہے پھر بھی نماز نہیں چھوڑی. تم شربت پی کے نماز چھوڑ دیتے, ٹھنڈا پانی پی کے نماز چھوڑ دیتے. حسین بھوکا ہے نماز نہیں چھوڑی. تم پیٹ بھر کے بھی نماز چھوڑ دیتے. ایک فقیر تھا, درویش تھا, متقی پرہیزگار تھا, اس کی آنکھوں کا آپریشن ہوا نا, آنکھوں کا آپریشن. تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا. بابا جی تو نے سجدہ نہیں کرنا, نماز نہیں پڑھنی. نماز پڑھو گے, سجدہ کرو گے, آنکھوں پہ بوجھ پڑے گا, آنکھوں پہ وزن پڑے گا, آنکھیں کہیں خراب نہ ہو جائے پیسے. بابا جی تو نے سجدہ نہیں کرنا. بابا جی ہسپتال سے گھر آیا, گھر آتے ہی اس نے کیا کیا, کھانا پینا چھوڑ دیا. ایک دن گزرا, 2 دن, تیسرے دن گھر والے بول ہی پڑے, اور بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا, ڈاکٹر نے تو آپ کو نماز پڑھنے سے روکا تھا, کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا. بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا اور کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا, کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ آئے یہ سن کر بابا جی کی چیخ نکل گئی. بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے میں کیا کروں, جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. بیٹا جس مالک کو سجدہ بھی نہیں کر سکتا اس کا دیا رزق کیوں کھاؤں؟ امام غزالی نے کیا خوب فرمایا تھا, فرمایا جب تو مالک کو سجدہ نہیں کرتا پھر اس کا دیا رزق کیوں کھاتا ہے؟ جب تو نماز نہیں پڑھ پھر مالک کا دیا رزق کیوں کھاتے؟ پھر مالک کا رزق کھاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ او نادان, پھر تجھ سے بہتر تو وہی کمیاروں کا کھوتا نکلا, تجھ سے بہتر تو وہی کمیاروں کا گدھا نکلا.
اگر مالک کھوتے کو چارہ نہ ڈالے تو کھوتا پورا دن باہر سے چر کر آتا ہے، شام کو نوکری مالک کی کرتا ہے، پورا دن باہر سے، سارا دن باہر سے چر کر آتا ہے، شام کو نوکری مالک کی کرتا ہے، کسی اور کی نہیں کرتا۔ اور میں کتنا نادان ہے تو، یہ کھاتا بھی مالک کا ہے، نافرمانی بھی مالک ہی کرتا ہے۔ اے بندے، تو اس کی فرما برداری کر نہ کر، اس کو سجدہ کر نہ کر، وہ تیرا بھی خیال رکھے گا، وہ تیرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی خیال رکھے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، میرے بندے، جو فرشتے شام کو تیرے گناہ لے کر میرے پاس آتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھوں میں تیرا رزق بھیجتا ہوں۔ ایک نوجوان تھا، وہ شیروں اور بکریوں کو اکٹھا چرا رہا تھا، شیروں اور بکریوں کو اکٹھا چرا رہا تھا۔ کسی عقل مند نے دیکھا، کہا میاں یہ شیروں کی بکریوں کے ساتھ کب سے صلح ہو گئی ہے؟ اس نوجوان نے کہا، میاں جب سے میں نے اپنے رب سے صلح کی ہے نا، انہوں نے آپس میں صلح کر لی، جب سے میری رب سے صلح ہوئی انہوں نے آپس میں صلح کر لی۔ اے بندے، نماز بہت ضروری ہے، پڑھا کر، بہت ضروری ہے، پڑھا کر، کچھ ملے نہ ملے، میں نے سنا ہے رب ضرور ملتا ہے۔ اور جب ہر نمازی اور بے نمازی نے مر جانا ہے تو پھر نمازی ہو کر مرنا بہتر نہیں؟ جب ہر نیک اور بد نے مر جانا ہے تو پھر نیک ہو کر مرنا کہیں زیادہ بہتر نہیں؟ آئے ادھر سے اذان کی آواز ہو رہی ہوتی ہے، ادھر سے میری قوم کا نوجوان کہتا، جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ آگے بھی اس بات پر سننے والے بھی سر ہلاتے ہیں جیسے کہ اس نے کوئی بڑے فلسفے کی بات کہہ ڈالی۔ جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو مسجد میں آتا ہے تو آگے ٹھنڈا اور گرم پانی دستیاب ہے، موسم کے لحاظ سے ٹھنڈا پانی دستیاب، گرم پانی دستیاب، ایسے لگے ہوئے، ہیٹر لگے ہوئے۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے دین پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے قبلہ، جو مسجد کے اندر جاتا ہے تو آگے ٹھنڈا اور گرم ماحول دستیاب ہے، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو آگے نرم نرم قالینیں بچھی ہوئی ملتی، مخملی قالین بچھی ہوئی ملتی۔ آئے مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے قیام کرنے والا، مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے رکوع کرنے والا، مخملی قالینوں پہ بیٹھ کے سجدے کرنے والا شخص کتنے ناز اور نخرے سے کہہ رہا ہوتا ہے، جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں صاحب، دین آج تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ اور میاں جن کے لیے دین مشکل تھا انہوں نے تو کہا ہی نہیں کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو، تو خامخواہ کہہ رہا ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ تپتی ہوئی ریت پر جس بلال کو لٹایا گیا، اس بلال نے تو نہیں کہا دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ لوہے کی کنگھیوں سے جن کے بدن چھیدے گئے، اس عاشق رسول نے تو نہیں کہا تھا دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ انگاروں کے اوپر جس کو لٹایا گیا، اس بلال نے تو نہیں کہا دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ آئے امیہ بلال کے سر پہ کوڑے مارتا ہے، پتھر مارتا ہے، بلال کی زبان پر آہت آہت کے نغمے جاری ہیں۔ امیہ بلال کے اوپر پتھروں کی بارش برسا رہا ہے، کوڑے برسا رہا ہے، بلال نیچے سے مسکرا رہا ہے۔ ایک شخص وہاں سے گزرا، اس نے بلال کا یہ تماشا دیکھا تو پوچھ لیا، بلال تیری بھی عجیب کہانی ہے، اور مالک تجھے مارتا ہے تو آگے سے مسکراتا ہے، وجہ کیا ہے؟ بلال نے کہا، میرا حال پوچھنے والے، تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں، پیسے دینے ہیں، پیالہ لینا ہے، ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ فرمایا مظلوم کا حال پوچھنے والے اور بلال کا حال پوچھنے والو، تم بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے جاؤ تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ فرمایا آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے، میں کہتا ہوں میرے مالک بلال کو خرید لے، کھال اتر جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سونے والو، کبھی تم نے سوچا ہے اگر یہی تمہاری آنکھ صبح قبر میں جا کھلی تو کیا کرو گے؟ مخملی کمبل اوڑھ کر، دین سے منہ موڑ کر، نبی سے رشتہ توڑ کر، غفلت کی نیند سونے والو، کبھی تم نے سوچا ہے اگر صبح اٹھتے ہی منکر نکیروں کا سامنا کرنا پڑا تو کیا کرو گے؟ ہائے لوگ ڈھونڈتے رہے کامیابی کو، مؤذن ساری زندگی کہتا رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، چلے آؤ نماز کی طرف، چلے آؤ نماز کی طرف۔ وہ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، درویش تھا، متقی پرہیزگار تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا۔ اس نے کسی جنازے میں شرکت کی، جنازہ پڑھنے کے بعد میت کو دفنایا، میت کو دفنانے کے بعد ساتھ میں کافی لوگ کھڑے ہوئے تھے، ان لوگوں میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا۔ اس بابا جی نے نوجوان سے پوچھا، نوجوان ایک بات تو بتا۔ جی کون سی بات؟ کہا مثال کے طور پر یہی شخص جو ابھی مرا ہے، جس کو ہم نے ابھی دفنایا ہے، اگر یہ شخص دوبارہ دنیا میں آ بھی جائے تو اب یہ کیا کرنا پسند کرے گا؟ جس کا ہم نے ابھی جنازہ پڑھا ہے، جس کو ہم نے ابھی دفنایا ہے، فاتحہ پڑھ رہے ہیں اوپر سے،
اگر یہ شخص دوبارہ دنیا میں پلٹ کر آ بھی جائے, اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دے, تو سب سے پہلے یہ کیا کرنا پسند کرے گا؟ اس نوجوان نے کہا حضرت اگر یہ دوبارہ دنیا میں پلٹ کر آ بھی جائے تو اب یہ قرآن پڑھنا پسند کرے, اب یہ نماز پڑھنا پسند کرے گا, اب یہ تہجد پڑھنا پسند کرے گا, اب یہ سجدوں پہ سجدے کرنا پسند کرے گا. آئے یہ سن کر بابا جی کی چیخ نکل گئی. بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے مرنے والا تو یہ کام نہیں کر سکا, تم ضرور کر لینا. مرنے والا تو قرآن نہیں پڑھ سکا, تم ضرور پڑھ لینا. مرنے والا تو نماز نہیں پڑھ سکا, تم ضرور پڑھ لینا. مرنے والا تو تہجد نہیں پڑھ سکا, تم ضرور پڑھ لینا. آج مسجدیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں, مسجدوں میں پڑی چٹائیاں تمہاری منتظر ہیں. اے نوجوان تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا تکلیف ہے؟ کیا اللہ نے تجھے چلنے کے لیے پاؤں نہیں دیے جو چل کر تو نماز نہیں پڑھتا؟ میں ایک ڈائجسٹ پڑھ رہا تھا, اس میں سے ایک زبردست بات لکھی ہوئی تھی. استاد کلاس پڑھا رہے تھے, بچے پڑھ رہے تھے. استاد نے بچوں سے سوال کیا, بچوں وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ استاد کلاس پڑھا رہے تھے, بچے آگے سے پڑھ رہے تھے. استاد نے بچوں سے سوال کیا, بچوں وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ ایک بچہ کونے سے کھڑا ہوا, اس نے بڑی ہی معصومیت سے جواب دیا, استاد جی جو لوگ مر چکے ہیں نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے. دوسرا بچہ کھڑا ہوا, استاد جی جو لوگ کافر ہیں نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے. تیسرا بچہ کھڑا ہوا, اس نے بڑی ہی معصومیت سے جواب دیا, استاد جی جن کو نماز نہیں آتی وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے. آئے بچے تو جواب دے کر فارغ ہو گئے, لیکن استاد کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا. استاد بھی بے نمازی تھا, استاد سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے. وہ کیا میں مر چکا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا؟ کیا مجھے نماز نہیں آتی جو میں نماز نہیں پڑھتا؟ کیا میں کافر ہوں جو نماز نہیں پڑھتا؟ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے. ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو سکتا ہے میاں تجھے تیرا رب آخری بار بلا رہا ہو. جوانو جب تم اپنی بہن کی شادی کرتے ہو, جب تم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہو تو اسے خالی ہاتھ رخصت کیوں کر دیتے؟ میاں جس نے 20 سال تمہارے جوتے پالش کیے, جس نے 20 سال تمہارے کپڑے دھوئے, جوتے صاف کیے, آج جب اس کی رخصتی کا وقت آیا تم نے اسے خالی ہاتھ رخصت کر دیا. آپ کہہ رہے ہوں گے شاہ جی ہم نے تو الحمدللہ اپنی بہن کو سب کچھ دیا ہے, ہم نے تو اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا ہے, ہم نے 4 ٹرک جہیز کے بھی دے دیے, ہم نے جائیداد بھی دی, ہم نے سونا بھی دیا, ہم نے زمین کا ٹکڑا بھی دے دیا, ہم نے تو الحمدللہ اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میاں تو نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا, تو نے اپنی بیٹی کو زمین کا ٹکڑا بھی دے دیا, تو نے اپنی بیٹی کو جائیداد بھی دے دی, تو نے اپنی بیٹی کو دولت بھی دے دی, تو نے اپنی بیٹی کو زیور بھی دے دیے, 4 ٹرک جہیز کے بھی دے دیے, سونا بھی دے دی, اور تو نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا. یہ بتا کہ تو نے اپنی بیٹی کو نماز بھی دی ہے یا نہیں دی؟ یہ بتا کہ تو نے اپنی بیٹی کو اللہ کا عشق بھی دیا ہے یا نہیں دیا؟ اگر تو نے اپنی بیٹی کو نماز دی ہے, اللہ کا عشق دیا ہے تو سب کچھ دیا ہے. اگر تو نے اپنی بیٹی کو نماز نہیں دی, اللہ کا پیار نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا. اگر تو نے اپنی بیٹی کو خدا کا خوف نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا. آج تیری بیٹی خالی ہاتھ جا رہی ہے. کاش کہ تو اپنی بیٹی کو قرآن دے دیتا, کاش کہ تو اپنی بیٹی کو نماز دے دیتا, قرآن پڑھا دیتا, نماز سکھا دیتا, خدا کا خوف دے دیتا. تو جب تیری بیٹی پہ کوئی برا وقت آتا تو تیری بیٹی تیرا سر کھانے نہ آتی بلکہ اپنے گھر میں مصلی بچھاتی, اپنے دکھڑے مالک کو سناتی, اپنی فریاد مدینے کے تاجدار کو سناتی. حضرت علی کی ٹانگ میں تیر گھس گیا, نکالتے تھے آپ کو درد ہوتا تھا, برداشت نہیں کر پاتے تھے اس قدر درد. ٹانگ میں تیر گھس گیا, بڑی کوشش کی نکالنے کی. ایک تجربہ کار انسان ہے, اس نے کہا ٹھہرو نماز کا وقت ہو لینے. نماز کا وقت آیا, اذان ہے. حضرت علی نے نماز نہیں تھی. جب آپ سجدے میں گئے بھول گئے درد, جب سجدے میں گئے بھول گئے دنیا, بھول گئے دکھ, بھول گئے درد, بھول گئے تیر کو. لوگوں نے بڑے زور سے کھینچا, تیر نکال دیا. حضرت علی کو جنبش بھی نہ ہوئی, آپ کا جسم تھرا بھی نہ اٹھا, کانپا بھی نہیں, زور سے تیر کھینچ لیا. آپ نے سلام پھیرا, سلام پھیرنے کے بعد پوچھا یار تم نے تیر نہیں نکالا؟ لوگوں نے کہا حضرت آپ کو پتہ نہیں, ہم نے تو تیر نکال لیا, ہم نے تو بڑے زور سے تیر کو کھینچا ہے, آپ کو جنبش بھی نہیں ہوئی, آپ کو درد نہیں ہوا, آپ کو پتہ نہیں تھا. کہنے لگے مجھے اللہ رب العزت کی جاہ و جلال کی قسم مجھے محسوس بھی نہیں ہوا کہ تم لوگ تیر نکال رہے ہو یا نہیں نکال رہے. قبلہ نماز کہتے بھی اسی کو ہیں کہ آدمی خود کو بھول جائے.
نماز کہتے بھی اسی کو ہیں. نماز کے دوران بندہ دنیا کو بھول جائے, اپنوں کو بھول جائے, پرایوں کو بھول جائے, اللہ کے ساتھ لین ملا لے. نماز اصل میں ہے بھی وہی. جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ نہ سوچا کریں کہ وقت نہیں ملا, بلکہ یہ سوچا کریں کہ تم سے کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے, کون سا ایسا گناہ ہو گیا ہے, کون سا ایسا جرم ہو گیا ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا. جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو سر سے لے کر آسمان تک رحمت الہی گھٹا بن کر چھا جاتی. اس وقت فرشتے تمہیں کہتے ہیں, اے بندے ایک بار اپنے سامنے دیکھ تو صحیح. اگر تجھے یہ پتہ چل جائے کہ اس وقت تو کس سے مخاطب ہے, اگر تجھے پتہ چل جائے کہ اس وقت تیرے سامنے کون کھڑا ہے, تو خدا کی قسم قیامت تک سجدے سے اپنا سر اٹھائے ہی نہ. اگر تجھے پتہ چل جائے تو کس کے سامنے کھڑا ہے, تیرے سامنے کون کھڑا ہے, قیامت تک سلام پھیرے ہی نہ. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم, آپ جب بھی اذان کی آواز سنتے تو کانپ جاتے, چہرہ سرخ ہو جاتا, لرز جاتے, کانپ جاتے. ایک دن کسی نے پوچھ لیا, حضرت آپ جب بھی اذان کی آواز سنتے ہیں تو کانپ کیوں جاتے ہیں, لرز کیوں جاتے ہیں, تھرا کیوں اٹھتے ہیں, آپ کے چہرے کا رنگ سرخ کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ سن کر آپ رو کر فرمانے لگے, میاں اذان کی آواز سن کر کانپ اس لیے جاتا ہوں کہ اتنی بڑی ہستی کا بلاوا آ گیا ہے, نہ جانے اس کا حق ادا کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں. چن لے مجھے بھی اپنے سجدہ کرنے والوں میں یا رب, چن لے مجھے بھی اپنے سجدہ کرنے والوں میں یا رب, کب تک بھاگتا رہوں گا تجھ سے تیری ہی دنیا. جوانوں, قیامت کے دن اگر امام حسین کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو تو خدا را نماز کبھی نہ چھوڑنا. پھر نماز کے ساتھ دوستی لگا لے, نماز کے ساتھ یاری لگانا. پھر نبی نے فرمایا, میرا جی چاہتا ہے کسی کو کہوں اذان دے, کسی کو کہوں نماز پڑھائے, اور میں بستیوں میں نکل جاؤں اور دیکھوں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے, میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں. میرے نبی نے فرمایا, میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے. ہے نبی نے تو صرف چاہا ہے, آگ نہیں لگائی, نبی نے صرف چاہا ہے. اب نبی کی چاہت پر اللہ نے جو ہم پر آگ لگائی ہے وہ تمہارے سامنے ہے. مال کے ہوتے ہوئے بھی راتوں کو کروٹیں بدلتی رہتی ہیں, نیند نہیں آتی, یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ دل بے چین ہے, دل بے قرار ہے, دل بے اطمینانی کا سبب بنا ہوا ہے, یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ آخر یہ آگ کیسے بجھے گی, یہ آگ کیسے بجھے گی؟ جوانو, مالک کی چوکھٹ پہ آ جاؤ, سجدے پہ اپنا سر جھکا لو, خشیت الہی میں آ کر خدا کے خوف سے ایک آنسو نکال لو. خدا کے خوف سے نکلا ہوا ایک آنسو اس آگ کو بجھا سکتا ہے. فرصت نہیں ہمیں گھر سے مسجد تک آنے کی, اور خواہش رکھتے ہیں قبر سے سیدھا جنت میں جانے کی. جو شخص پکا نمازی ہو, اگر اس کی ایک نماز بھی چھوٹ جائے تو اس کی زندگی کا جو چین ہوتا ہے نا وہ لٹ جاتا ہے, جو قرار ہوتا ہے وہ لٹ جاتا ہے. اسے سکون نہیں آتا, دل بے چین رہتا ہے, دل بے قرار رہتا ہے. اب اس مرض کی جو دوا ہے وہ صرف نماز ہے. جب تک یہ بندہ نماز نہیں پڑھے گا اسے سکون نہیں آئے گا, جب تک یہ بندہ نماز نہیں پڑھے گا اسے قرار نہیں آئے گا, اسے چین نہیں آئے گا. نماز دین کا ستون ہے, نماز مومن کی معراج ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں نیک بنائے اور ایک بنائے. یا اللہ ہمیں وہ نیک کام کرا دے جس پر تو بھی راضی ہو جائے, تیرا حبیب بھی راضی ہو جائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.